آپ جب اپنی جاب سے گھر واپس جاتے ہیں اور گھر میں جا کر اگر اپنے بچے سے پوچھیں کہ آج آپ نے کوئی نیک کام کیا، تو اکثر بچوں کا یقینی طور پر یہی جواب ہوگا کہ نہیں، ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کیونکہ بچے نیک کام سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو، بچے نیک کام سمجھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو، اور وہ اکثر نہیں کی ہوتی بچوں نے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں کیے ہوتے، اور قرآن پاک کی تلاوت اگر نہیں کی تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک پڑھنا اور نماز پڑھنا، جیسے کہ نماز فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی عبادتیں اور نیکیاں موجود ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے بہت ہی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے، مختصر سے وقت میں چھوٹا سا ایک کام کر کے ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو آپ جب بچے سے پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا، اس کا جواب ہوگا ہم نے نیک کام نہیں کیا۔ تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے آج کھانا بھی نہیں کھایا، تو وہ جواب دے گا یقینی طور پہ کھانا تو کھایا ہے۔ تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا تھا، تو وہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یا تو اکثر ہی کہ نہیں، میں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ اچھا، پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کھانا آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھایا تھا یا الٹے ہاتھ سے کھایا تھا، اور عام طور پر بچے سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں، تو اب اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، میں نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا۔ تو پھر آپ اسے بتائیں کہ آپ نے نیکی تو کی ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور سنت پر نیکی ملتی ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے، تو آپ نے نیکی کی ہے۔ اس طرح پھر اس سے پوچھیں آپ نے پانی پیا تھا، کیا پانی کی پہلے ابتدا میں بسم اللہ پڑھی تھی، کیا پانی بیٹھ کر پیا تھا یا کھڑے ہو کر پیا تھا، اور عموماً بیٹھ کر ہی پیتے ہیں، تو آپ اسے بتائیں کہ آپ نے نیکی تو کی ہے کہ بیٹھ کر پینا سنت ہے، پانی کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو جب آپ اسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بتائیں گے، اسی طرح کوئی شخص آیا تو کیا آپ نے سلام کیا تھا، تو اس کا جواب ہوگا جی ہاں، میں نے سلام کیا تھا۔ کیا والدہ نے کوئی کام کہا تو آپ نے کیا تھا، اس کا جواب ہوگا جی ہاں، میں نے کیا تھا۔ کیا آپ نے اپنے ٹیچر کی بات مانی تھی، تو جواب ہوگا ہاں، میں نے مانی تھی۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں یہ نیکیاں ہی ہیں۔ والدین کی تابعداری کرنا، والدین اگر کوئی چھوٹا سا کام بولیں اس کو کرنا، ٹیچر کو کام بولیں اس کو کرنا، تو یہ سب جو نیکیاں ہی ہیں۔ جب ہم بچوں کو یہ سب بتائیں کہ یہ بھی نیکیاں ہیں اور اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ اب جب آپ بچے سے یہ سب پوچھیں کہ آپ نے کوئی نیکی کی تھی، وہ اگر بتائے نہیں، تو آپ پھر بتائیں کہ آپ نے بہت ساری آج نیکیاں کی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب بچے کو کچھ دینا ہی ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پیسے دیتے ہیں یا کوئی گفٹ دیتے ہیں یا کھانے کی چیز دیتے ہیں، پہلے اسے نیکی کے متعلق پوچھیں اور پھر آپ نے وہ چیز دینی ہے، اور اسے بتائیں کہ یہ چیز اس لیے دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے آج فلاں فلاں نیک کام کیا ہے۔ تو آپ زیادہ نیک کام کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور عطا فرمائے اور آپ کو بھی اور عطا فرمائے، کیونکہ آپ بچوں کو شروع سے بتائیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن کی ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کہ جو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے، کہ ہمارے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہر طرح کی خوراک کا خیال رکھنے والا ہے، جو ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں ہمارے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ جب آپ بچوں کو بتائیں کہ ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد ہم چاہے فرما بردار ہوں، نافرمان ہوں، ہمارا رزق بند نہیں ہوتا، اور اگر پھر ہم کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم فرمانا والا اور بڑا مہربان ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ جب آپ بچوں کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا اپنی عادت میں شامل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی عطا فرمائے۔ تو بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، تو وہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور اسے نیک کام کرنے میں لطف آئے گا۔
लेकिन हम बच्चों को ये बताते हैं ज़रा ज़रा सी बात पे कि नहीं, अल्लाह ताला गुनाह देगा, ये बुरी बात, अल्लाह ताला दोज़ख में डालेगा। तो बच्चे के ज़हन में जाता है कि अल्लाह ताला सिर्फ गुनाह देता है, अल्लाह ताला जो है वो सज़ा देता है। हालांकि हमने इस कुरान की तो तरीक़ाकार ये है कि कुरान पहले फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला है, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाने वाला, तुम पर मेहरबान है। तो बच्चों को भी इस तरह से इब्तिदाअन सिखाएं कि आप उससे बताएं कि हर नेक काम पर अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करता है, तुम्हारे नेकियों में भी इजाफ़ा फरमाता है और तुमसे खुश भी होता है। और फिर उसके बाद बताएं कि अगर तुमने गुनाह किया तो गुनाह पर फिर सज़ा भी मिलती है। तो इसलिए पहले जो है बच्चों की ये तरबियत करें कि छोटी छोटी नेकियों को भी करें और बड़ी नेकियां तो लाजमी और ज़रूरी हैं। अब जब बच्चे को आप छोटी छोटी नेकियों का बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बड़ी नेकियां तो उसको वो ज़्यादा बेहतर और ज़रूरी समझेगा। छोटी नेकियों का अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद होती हैं कि खाने में बहुत सारी नेकियां हैं, पानी पीने में बहुत सारी नेकियां हैं। कोई घर आ जाए तो उससे सलाम करने के बाद उसकी जो खैर खैरियत से मालूम करने में बहुत नेकी हैं। यहाँ तक कि सलाम करने के बाद दिल में दुरूद पाक पढ़ने के बारे में भी आया है कि इससे इंसान के सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। तो अब ये सारी नेकियां आप बताएंगे तो भी तभी बच्चों को जो है वो मालूम होगा कि नेक काम करना ज़रूरी है। जब आप बच्चे से पूछेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर कि आज आपने कोई नेक काम किया, तो बच्चे को भी एहसास होगा अच्छा इनके नेक काम करना ज़रूरी है, इसलिए मेरे वालिद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुझसे पूछते हैं कि आज आपने कोई नेक काम किया। इनके नेकी करना इतना ज़रूरी है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी है और कोई इसमें दिन जो है वो नहीं छूटना चाहिए। आप एक दिन पूछें बच्चे को, बच्चा इस पर तवज्जो नहीं करेगा, दूसरे दिन पूछें फिर तवज्जो नहीं करेगा, कुछ अर्से बाद बच्चे के ज़हन में बात बैठ जाएगी कि हाँ नेक काम करना ज़रूरी है। क्योंकि बचपन से मेरे वालिद साहब इस बात को बार बार पूछते थे कि आज आपने कोई नेक काम किया। तो फिर इंशाअल्लाह ताला जब वो बच्चा बड़ा होकर बाप बनेगा तो उसके ज़हन में सारी बातें मौजूद होंगी जो आपने उसे बचपन में सिखाई थी। और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो अपने बच्चों को बताएगा और फिर जो है वो उसके बच्चे आगे बताएंगे कि हमारे दादा की आदत थी कि जब भी वो घर आते थे और हमसे ये बात पूछा करते थे। अब आप कहेंगे कि वो ऐसा क्यों करेगा? आपने भी तो देखा होगा कि आपने वालिद साहब, बूढ़े वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि हमारे जो है वो अपने वालिद साहब या अपने दादा के बारे में कहते हैं कि हमारे दादा ये कहा करते थे। कोई अच्छी बात बताते हैं तो इंसान नहीं भूलता, कुछ बातों का इंसान नहीं भूल पाता और उस बात को आगे फैलाता रहता है कि फ़लाँ शख्स ये कहा करते थे, फ़लाँ शख्स ये कहा करते थे। और इस तरह से आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे, आपकी इस आदत को आगे लोग बयान करते रहेंगे, आपकी इस नेकी के काम को, आपके इस अच्छे काम को आगे लोग बयान करते रहेंगे और दुनिया से जाने के बाद भी आपका सदका जारिया चलता रहेगा, आपको जो है सवाब मिलता रहेगा कि खुद भी नेक बने और बच्चों को भी नेक बनाएं।